سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 90واں سبق ہے. 90. گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا یہ نبوت کے اعلان کے بعد 12واں سال چل رہا ہے. اسی کے دوران کے واقعات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم نے پڑھا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر تو تعلیم و تدریس کا کام چل رہا تھا، لیکن جو دعوت دین، دعوت توحید تھی وہ مکہ کے باہر قبیلوں کو دے رہے تھے. جو مدینہ سے حج کے لیے آتے تھے یا تجارت کی غرض سے مکہ کے لیے آتے تھے، مکہ کو چھوڑ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام جو پھیلا دیا وہ مکہ سے باہر پھیلا دیا. ہم نے پڑھا تھا کہ مکہ سے باہر عقبہ میں سب سے پہلے جو مدینہ منورہ میں دین کی روشنی پہنچی تھی وہ 7 صحابہ کرام تھے جن نے عقبہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ مدینہ کے رہنے والے تھے. ان 6 تھے. ان 6 نے جب یہ واپس مدینہ چلے گئے، پھر اگلے سال جب حج کا موسم تھا تو پھر انہوں نے اپنے ساتھ 7 مسلمانوں کو اور لایا. میں نے عرض کیا تھا یہ 7 اس دور کے لگ بھگ 70,000 کے برابر تھے. اگر فیصدی اور ایمانیات کے اعتبار سے دیکھیں، فیصدی ہم نکال لیں. غرض یہ سبق چل رہا تھا اور ان 7 کو پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والے 6 کو اور ان 7 کو بھی اسلام قبول کروا لیا. پھر جو مکہ المکرمہ کے نوجوان خوبصورت حسین ایک صحابی تھے، عرض کیا تھا سیرت پاک میں لکھا تھا کہ نازو سے پلے بڑے تھے ایک صحابی جن کا نام تھا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ مکہ میں سب سے مہنگے کپڑے پہننے والے صحابی تھے. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ذمہ داری کر کے ان کے ہمراہ بھیج دیا. کہاں کی طرف؟ مدینہ کی طرف. یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مدینہ میں اسلام کس طریقے سے پہنچا. تو غرض حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اسلام کے پہلے مبلغ بن کے چلے گئے. یہ سبق ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. اور جو آج کا سبق ہے اس کی غرض سے کس طریقے سے ایک ہی دن میں سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا مدینہ میں. ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ، حضرت اسد مدینہ کے رہنے والے تھے اور حضرت اسد کے گھر ہی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے. اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک کنویں کا نام ہے مرق کے اس کنویں پر گفتگو کر رہے تھے کہ ہم مدینہ میں اب پہنچے ہیں، اب یہاں پر دین اسلام کی دعوت کو کس طریقے سے پیش کیا جائے، کیسے پھیلایا جائے، کس طریقے سے ہم گھر گھر میں جا کر دین اسلام، دین توحید پہنچائیں. یہ بات کر رہے تھے. وہاں کے 2 مشہور قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام تھا عبد الاشہل اور دوسرے کا نام تھا بنی زفران. دونوں قوموں کو کس طرح اللہ کے دین کی بات پہنچائے یہ مشغلہ فرما رہے تھے، آپس میں دین کی بات کر رہے تھے. کس طرح ان کو دین کی دعوت دی جائے، اللہ تعالیٰ کی شان. یہاں یہ دین کی دعوت کی تبلیغ کر رہے تھے، وہاں ان 2 قبیلوں کے سردار دوسری جگہ بیٹھ کے ان کے خلاف سازش کر رہے تھے. وہ دونوں جو تھے، ان قبیلے کے سردار جو تھے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے. یہ 2 ان قبیلوں کے سردار آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو نیا دین آیا ہوا ہے، نئی تحریک کچھ آئی ہوئی ہے مدینہ میں، ان سے کس طریقے سے لوگوں کو باز رکھا جائے. یہ ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، دین کی دعوت لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کو کس طریقے سے ان سے باز رکھا جائے. یہ آپس میں گفتگو فرما رہے تھے. اسد بن معاذ نے کہا میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کے بیٹے ہیں. کیونکہ حضرت مصعب کے ساتھ جو بات گفتگو کر رہے تھے وہ اس قبیلے کے سردار کے خالہ زاد بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ پانویس رشتہ یمن، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم آپس میں بھائی ہیں. دوسرے جو سردار تھا اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو جا کے کہہ دے ان سے. لیکن اسید تم ہمت کرو، دیکھو تو صحیح یہ ہمارے محلے میں آ کر ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ محلے کی تڑ ہوتی ہے نا. اب دیکھیں کہ اگر یہاں بھی اگر محلے میں کوئی ایک جٹ ہوگا، دوسرے محلے کا اگر کوئی دادا گیری دکھائے گا تو ایک محلے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں جی کیوں، یا دوسرا شہر والا آپس میں. یہ شہری عصبیت یا محلی عصبیت یہ تھوڑی بہت رمق ہر ایک میں واقع ہوتی ہے. بہرحال یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے محلے میں آ کر یہ گھس رہے ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں. بہرحال یہ بتا رہے تھے دوسرے سردار ان کو تم جاؤ ان دونوں کو اچھی طرح ڈانٹ دو اور کہہ دو کہ فوراً ہی ہمارے محلے سے نکل جاؤ اور دوبارہ یہاں کبھی مت آنا. اسید بن حضیر نے اپنے ہتھیار باندھ لیے اور چل پڑے. حضرت اسید بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو یہ شخص جو آ رہا ہے، اس قبیلے کا سردار جو آ رہا ہے، اگر یہ اپنے قبیلے کا سردار اور چودھری ہے، اللہ کرے یہ تمہاری بات مان لے. اگر اس نے بات مان لی
تو یہ پورا قبیلہ تمہارا ہو گیا ایمان میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو جو سردار تھے بڑے طاقتور تھے، بڑے جذباتی تھے اور بڑے غیرت مند تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آ کر بیٹھ گئے تب تو میں ضرور بات کروں گا۔ اتنے میں اسید بن حضیر اچانک سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ سر پر آ کے کھڑے ہونے مطلب کہ غصے سے آئے تھے نا وہ تلوار لے کر، کہ برائے کیا کر رہے ہو تم یہاں پر، یہ تمہیں جو ہمارے محلوں میں فساد کھڑا کر دیا نا عزب اللہ، یہ ختم کر دو۔ آ کر کھڑے ہو کر بلا بلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی تھوڑا بیٹھ جائیے، بہت افسوس کی بات ہے اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر، انہیں بڑے پیار سے، انہیں غصہ کیا لیکن حضرت مصعب نے پیار محبت سے سمجھایا کہ آ کر بیٹھ جاؤ، ہم آپ سے کچھ بات کریں گے، گفتگو فرمائیں گے، اگر ہماری بات اچھی لگی تو مان لو، نہ اچھی لگی تو آپ جا سکتے ہو۔ تو حضرت اسید نے کہا یہ انصاف والی بات ہے، یہ انصاف والی بات ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں، میں تمہاری بات سنوں گا۔ غرض حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قابل ترین تھے، دین کی دعوت کو پیش کیا، قرآن مقدس کو بہترین انداز میں ان کے سامنے تلاوت فرمایا، توحید بیان فرمائی، رسالت بیان فرمائی۔ جب یہ سب کچھ واردات، سب کچھ گفتگو ہو گئی، اسید نے سب کچھ بہت خاموشی سے سنا، آخر میں بولے بھائی ذرا بتاؤ تو تمہارے دین کو قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ صحابہ کرام میں صفت تھی یہ کہ جب بھی اس وقت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کوئی قرآن کی آیت سن لیتا، نہ مان بھی لے، ابو جہل نے بھی تسلیم نہیں کر لیا لیکن دل میں یہ بھی تھا اس کے کہ واقعتاً یہ سچا نبی ہے، قبول نہیں کیا، لیکن کفار کے ذہن میں یہ بات تھی اور بہرحال ان کے دلوں میں تو روشنی تھی۔ بھائی یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے دین میں شامل ہونا چاہیے تو کس طرح شامل ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایسا شخص نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر کلمہ پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ حضرت مصعب نے فرمایا اسید اٹھے، نہائے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کو اپنے ساتھی سعد بن معاذ کا ڈر تھا۔ یہ ان کے ساتھ وہاں سے گفتگو کر کے آئے تھے نا کہ میں جاؤں گا، ڈراؤں گا انہیں، لیکن اب وہاں جو ہی پہنچ گئے تو کایا ہی پلٹ گئی، یہ اسلام قبول کر، اب ان کے ذہن میں بات ہے وہیں کتکر کا پاس، اب کس طرح میں واپس جا کر اس کو منہ دکھاؤں گا جو جس سے میں یہ بات آگے کہہ کہ میں ان مسلمانوں کو یہاں سے بھگاؤں گا، میرے پیچھے کا اور آدمی ہے۔ فرمایا اس نے اگر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے پھر کوئی ہماری مخالف کھڑا نہیں ہو سکتا، میں ابھی ان کو آپ کے پاس بھیجنے لگوں گا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ کر واپس آ گئے۔ یہاں سعد بن معاذ اپنے قبیلے، وہ سردار اپنے قبیلے، سعد بن معاذ اپنے قبیلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے اسید کو بھیجا ہے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، وہ وہاں سے آئیں گے، لیکن جو ہی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے تو ڈھیلے پڑے ہوئے تھے، تو حضرت معاذ نے دیکھ کر یہ کہہ لیا کہ بھائی جو تیور یہاں سے جاتے وقت تھے اب وہ وہاں سے دکھنے میں نہیں آ رہے تھے، نرم مزاج کے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے آتے دیکھ کر کہنے لگے اسید جس حال میں یہاں سے گئے تھے اب اس حال میں نہیں لگتے۔ خیر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں پہنچے تو کہنے لگے، اب حضرت اسید نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے اسد بن زرارہ اور ان کے ساتھیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا، اب اس نے اپنے قبیلے، اپنے سردار، دوسرے سردار کو میں نے انہیں ڈرا لیا، اچھی طرح سمجھا لیا، اب وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ ہمارے محلے میں کسی کو پٹی بڑھانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے۔ لیکن مجھے ایسی ویسی کوئی بات انہیں نظر نہیں آئی کہ وہ کوئی فسادی بات کریں یا فتنی کی بات کریں، بہرحال میں نے سمجھا دیا۔ ہاں میں نے وہاں ایک اور بڑی عجیب بات دیکھی، یہ اس سردار نے جس نے اسلام قبول کیا کہ وہاں میں نے عجیب بات دیکھی۔ اب دیکھیے ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ قبیلہ بنو حارثہ کے لوگ جو ہمارے دشمن ہیں اس لیے اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں، جن سے وہ مخاطب تھے اسید، جن کو بتا رہے تھے میں نے وہاں پر عجیب بات دیکھی، کیونکہ اس کا خالہ زاد بھائی وہاں پر تھا جس نے کہا تھا پہلے کہ میں خالہ زاد بھائی کے منہ نہیں لگ سکتا، تم جاؤ ڈراؤ انہیں۔ اب جو ڈرانے گیا تھا وہ ان سے بول رہا ہے بھائی میں نے وہاں عجیب بات دیکھی، بلکہ وہ بات پیش نہیں آئی تھی۔ کیا صحابہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، لیکن یہاں ضرورت کیا پڑی یہ بات کرنے کی؟ کیونکہ یہاں تھا امن، اسلام اور دعوت توحید مقصد تھا، یہاں پر یہ بات انہیں کہنی پڑی۔ سیرت کے پہلو میں بڑے ایک عجیب واقعات ہوتے ہیں جو وقتی طور پر قیامت تک آنے والے حالاتوں کی آپ کے لیے رہنمائی کریں گے۔ بہرحال اس نے بتایا کہ وہاں پر میں نے دیکھا، کیونکہ اس کا خالہ زاد بھائی وہاں پر تھا، اس نے اس سے سردار سے کہا کہ بھائی تمہارے خالہ زاد بھائی کو وہاں پر کوئی قبیلہ تھا وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے اس کے قتل کرنے کے ارادے سے وہاں پر بیٹھا ہوتا، یہ آگ بگولا کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار نکالی، یہ چل دیا، یہ بھی کیونکہ اس کا مقصد تھا اس کو وہاں تک پہنچانا، یہاں تک مسلمانوں کے پاس، حضرت مصعب کے پاس پہنچانا تھا مقصد۔ بہرحال وہ اپنے ہتھیار لے کر
لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے، امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے خطرے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس بات پر ان کو اور غصہ آ گیا، تو حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کچھ کہنے لگا۔ اب ہو گئے یہ بھی شروع۔ حضرت اسد بن زرارہ سے کہا کہ اگر تو میری خالہ کا بیٹا نہ ہوتا تو تجھے میں دیکھ لیتا، تیری خیر نہیں ہوتی، تو میرے محلے کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا تھا۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت مصعب سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص جھگڑا بھی کر لے خاموش رہنا، اور اگر یہ جڑ گیا تو مدینہ میں کوئی آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بہرحال جس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہہ کر کہا جو برا بلا کہنا تھا، بہرحال وہ تھک گئے اور بیٹھ گئے۔ تھکنے کے بعد جب بیٹھ گئے تو جب نرم پڑ گئے تو حضرت مصعب نے فرمایا تھوڑا بیٹھ جاؤ، بات کر لیتے ہیں، تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں، ہماری بات سن لو، اگر اچھی لگے تو قبول کر لو، نہ اچھی لگے تو چلے جاؤ۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی توحید، دعوت توحید پیش کی، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کو پیش کیا اور رسالت کو پیش کیا اور بہترین انداز میں دین کا تعارف کروایا۔ بہرحال وہ خاموشی سے سنتا گیا۔ آخر کار جب ساری بات مکمل ہو گئی تو ساری بات مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنی نظریں اٹھائی اور یہی بات کہی، بھائی تمہارے دین میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس دوسرے سردار نے بھی وہیں پر وہی طریقہ اختیار کیا، صاف کپڑے، نہایا، غسل کیا اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ دی۔ یہ تھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کا نتیجہ کہ مدینہ منورہ میں اسلام کے ذریعے سے پھر جو یہ 2 سردار تھے، یہ دونوں سردار اٹھ کے اپنے قبیلے میں واپس گئے۔ بھائی ہمارے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قبیلے والوں نے کہا کہ تم معتبر انسان ہو، تم غیرت والے انسان ہو، تمہاری ہر بات معتبر رہتی ہے ہمارے لیے، تم جو کرو گے وہ صحیح اور ٹھیک رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری اور تمہارے ساتھ بات کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک آپ سب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ لیتے، تب تک بات کرنا حرام ہے۔ غرض اس وعدے کو سن کر شام تک پورا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا۔ یہ تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کہ کوئی گھر بھی مدینہ منورہ میں ایسا نہ تھا جہاں دعوت توحید اور دعوت رسالت پہنچ گئی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔